پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں، پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں، خدا کے نام سے تقریر کا آغاز کرتی ہوں۔ جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے قرارداد پاکستان۔ 23 مارچ 1940 ایک ایسی قرارداد کی کہانی ہے جو مسلمانوں کے خون سے لکھی گئی۔ ایک طرف سر سید احمد خان کی علی گڑھ تحریک تھی جس نے مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی دور کرنے کی کوشش کی، تو دوسری طرف مولانا محمد علی جوہر تھے جنہوں نے آزادی کی آگ میں بہنے والے لہو کو مسلسل گرمایا، اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ آل آباد کے جلسے میں پاکستان کے نقشے کو واضح کر دیا۔ جناب والا، یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کی مشکلات میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری، کمر باندھی اور ہر مشکل کا مقابلہ کیا۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ پھر مسلمانوں کی مستقل مزاجی نے وہ دن بھی دکھایا جب شیر بنگال مولوی فضل الحق نے 1940 میں لاہور منٹو پارک کے جلسے میں قرارداد پاکستان پیش کی۔ اس کی تائید بڑے بڑے لیڈروں نے کی، اور 7 برس کے قلیل عرصے میں کبھی نہ مٹنے والی مملکت پاکستان کا قیام ہوا۔ 23 مارچ 1940 لاہور کا وسیع میدان، جہاں 1 لاکھ مسلمانوں کے دل کی آہوں کا سمندر تھا، جن کی دل کی دھڑکنیں سمندر کی لہروں سے زیادہ جوش مار رہی تھیں، قائد اعظم محمد علی جناح آل انڈیا مسلم لیگ کے جلسے کی صدارت کر رہے تھے، اور اس دن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خوابوں کو حقیقت کا روپ دھارنا تھا۔ مسلمان اپنے علیحدہ وطن کے لیے تیار تھے۔ ساتھیوں، یہ مملکت خدا داد پاکستان کسی نے پلیٹ میں سجا کر نہیں دیا، بلکہ لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں اور ہمارے رہنماؤں کی دن رات کی محنت اور جدوجہد کے بعد حاصل ہوا۔ ہزاروں پھول سے چہرے جھلس کے خاک ہوئے، ہزاروں پھول سے چہرے جھلس کے خاک ہوئے، بھری بہار میں اس طرح اپنا باغ جلا۔ ملی نہیں ہے ہمیں ارض پاک تحفے میں، ملی نہیں ہے ہمیں ارض پاک تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے تو یہ چراغ جلا۔ اللہ تعالیٰ اس چراغ کو تا قیامت روشن رکھے، اور یہ مملکت ہمیشہ قائم رہے۔ آمین ثم آمین۔